بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ پاک کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں متعدد مقامات پر آپ کے کمالات و فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں کے سردار اعلیٰ کی حیثیت سے حکم خداوندی بجا لانے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ مفسرین و مورخین نے جہاں آپ کا ذکر خیر بڑی تفصیل سے کیا ہے، وہیں آپ کے زیر استعمال آنے والی گھوڑی کا ذکر بھی کیا ہے۔ بعض روایات میں گھوڑی اور بعض میں گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار سامری نے کیسے دیکھا، اور جس جگہ گھوڑی کے قدموں کے نشان لگے تھے وہاں سے اس نے مٹھی بھر مٹی کیوں اٹھائی تھی، اور پھر اسے کس کام میں استعمال کیا، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ ہم اس ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے التماس ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے کم و بیش 6 لاکھ افراد کے ہمراہ دریا کے کنارے پر موجود تھے۔ دوسری طرف فرعون بنی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ فوج لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو دونوں طرف موت ہی نظر آ رہی تھی، چنانچہ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور فرمایا، راستہ دیجیے اے ابو خالد۔ اتنا کہنے پر دریا پھٹا اور 12 راستے بن گئے۔ راستہ بنتے ہی اللہ پاک نے ہوا کو تیز چلنے اور دھوپ کو مزید گرم ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ دریا کے راستے خشک ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار ہو گئی تو فرعون کا لشکر دریا کے کنارے آ پہنچا۔ کہنے لگا، دیکھو میرے خوف سے پھٹ گیا ہے۔ قوم کے سرداروں نے حیران ہو کر کہا، تو چلو پھر تم ہی سب سے پہلے دریا میں کودو اگر خدا ہو تو، اور ایسے ہی چلتا جا جیسے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ فرعون سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ اور مصنف تفسیر روح البیان نقل کرتے ہیں، اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑی پر تشریف لائے اور فرعون سے آگے آگے دریا میں چل دیے۔ فرعون کا گھوڑا بھی بے قابو ہو کر ان کے پیچھے چل دیا، اور اس طرح سارا لشکر بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ایک اور گھوڑے پر سوار پیچھے سے فرعونی لشکر کو ہانک رہے تھے۔ یوں چند ہی لمحوں میں تمام کا تمام لشکر دریا میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ ایک بھی شخص باہر نہ رہا، بس تمام کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی دشمن باقی نہ رہا۔ یہ لوگ مصر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 40 روز کا وعدہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے جا رہا ہوں، اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ کو لینے کے لیے ایک بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑے پر تشریف لائے۔ اس گھوڑے کو فرس الحیات کہا جاتا ہے۔ سامری، جو کہ پیشے کا سنار تھا، باجرمی قبیلے سے تعلق رکھتا، اس کا اصل نام میحا تھا۔ یہ دراصل منافق تھا جو اپنی حقیقت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی منافقت کو عیاں کرنے کے لیے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے گھوڑے کا مشاہدہ کرایا گیا۔ سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر تشریف لائے ہیں، اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں نیچے آنے والی ہر شے زندہ ہو جاتی ہے اور وہاں فوراً سبزہ اگ آتا ہے۔ یہ کرشمہ دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، سوچنے لگا اس میں ضرور کچھ ہے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے تو سامری نے گھوڑے کے قدموں سے ایک مٹھی مٹی لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے بنی اسرائیلیوں سے وہ زیورات طلب کیے جو انہوں نے فرعونیے سے ادھار لے کر دفنائے ہوئے تھے۔ سامری نے وہ سارا سونا نکالا اور اسے پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا۔ پھر اس نے وہ مٹی ڈالی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں لگنے کی جگہ سے لی تھی۔ روایات میں ہے کہ جیسے ہی اس نے مٹی ڈالی تو بچھڑا خوبصورت ہو گیا، اس سے بچھڑے کی جیسی آواز آنا شروع ہو گئی،
اور اس پر گوشت، پوست، خون اور بال وغیرہ سب کچھ تھا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس بچڑے کی ساخت اس قسم کی تھی کہ جب ہوا اس کے جسم میں دوبر سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو گائے کے بولنے کی طرح آواز پیدا ہو جاتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کے نسخے لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم ایک بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ماں سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 متبعین کے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت غصہ آیا اور نسخے کی تختیاں ایک طرف پھینک دیں۔ منقول ہے کہ تورات شریف کے کل 7 نسخے عطا کیے گئے تھے، جن میں سے 6 اسی وقت واپس اٹھا لیے گئے اور صرف ایک بنی اسرائیل کے لیے رہنے دیا گیا، جس میں حلال و حرام کے بارے تھا۔ آپ علیہ السلام نے بچڑے کو پکڑا اور آگ میں جلا دیا اور اسے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ لوگوں نے جب دریا کا پانی پیا تو ان کے ہونٹ زردی مائل ہو گئے اور پیٹ پھول گئے۔ یہ نشانی تھی ان لوگوں کی جن کے دل میں بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی تھی، تاہم ان کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو توبہ کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب توبہ صرف اس طرح قبول ہو سکتی ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی توبہ و قتل کا واقعہ تفصیل طلب ہے، جو ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کہا، اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ اس چیز نے تجھے اس فعل قبیح پر برانگیختہ کیا تھا۔ سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو ایک مٹھی بھر لی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، تو کسی کو نہ چھو سکے دنیاوی زندگی میں، اور یہ تمہاری سزا ہے کہ نہ تو کسی کو چھو سکے نہ کوئی تجھے چھو سکے، کیونکہ جب وہ کسی انسان کو چھوتا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی، اور اگر کوئی انسان اس کے پاس آتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا۔ الغرض سامری کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی۔ دوستو، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی خاک حیات بخش ہو سکتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کے اپنے قدموں کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر جس دربار کا غلام جبرائیل بھی ہے، خود اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کی برکات کا عالم کیا ہوگا؟ دعا ہے اللہ پاک دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کی گئی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے، آمین۔